نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كَذَّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ لبیک یا غوث اعظم لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک قابل صد احترام عزیز معزز سامعین آج دے درس تصوف دے اندر اللہ دے رسولاں دا نبیاں دا انکار کرنے والے لوگوں دا ذکر کریں گے۔ قرآن کریم دی سورہ انعام دی 34ویں آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہے۔ اس آیت پاک سن رب نے فرمایا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آکھیا سنیا اور بہت سے رسول تہاڈے تو پہلے جٹلائے گئے نے، پھر انہوں نے جٹلائے جان دے اتے صبر کیتا اور وہ عذاب ہی دتے گئے نے، اتھوں تک کہ انہوں نے ساری مدد پہنچی اور اللہ دے فیصلے کوئی بدل نہیں سکتا اور تہانوں پیغمبراں دے حالات کچھ پہنچ چکے نے۔ اس آیت پاک سنے رب نے دسیا کہ حبیب یہ لوگ تہانوں جٹلاؤندے نے، تہانوں تکلیفاں دندے نے، تہاڈے تو پہلے نبیاں نال بھی یہی کچھ ہوندا رہیا، وہ انہاں دی مخالفت تکلیفاں ہوتے ہمیشہ صبر کرتے رہے نے اور پھر انہاں دی مدد سانوں پہنچتی رہی ہے، تہانوں بھی ساری مدد پہنچتی ہے، پہنچ رہے گی، پہنچتی رہے گی۔ اور اسی طرح جنہیں بھی سچے زندہ دل علماء مشائخ اللہ دا پیغام دندے انہاں نوں تکلیفاں ہوندیاں، نفس پرست شیطان دے پیچھے لگ کے مخالفتاں کردے ہیں لیکن وہ کوئی پرواہ نہیں کرتے اور اللہ پاک ہمیشہ انہاں دی مدد فرماوندا ہر میدان چ۔ تے سونا رب فرماندا کہ میرے فیصلے کو بدل نہیں سکتا اور حبیب تہاڈے کو پچھلے نبیاں دے حالات بھی پہنچے آ کہ انہاں لوکاں بھی کداں اس دنیا وچ مصیبتاں دکھاں نال ٹائم کڈیا۔ تے اج اللہ پاک دا آخری پیغام جڑا قرآن پاک دی سورت ساڈے کو پہنچ گیا اور ساڈے پیارے نبی نے اتنے عمل کر کے ساڈے تک اس پیغام نو پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے قرآن نے، آپ دا ہر عمل قرآن ہے۔ اسے واسطے نے رب نے فرمایا کہ تابہ قیامت بہترین اسوہ حسنہ میرے حبیب دی ذات ہے اور قرآن دسیا کہ میرے حبیب دی اتباع کرو گے تو پھر تہانوں میں اپنا محبوب بناواں گا، یحببکم اللہ، تو پھر ہی تہانوں دنیا قبر اور آخرت دی ہر کامیابی نصیب ہوئے گی اور اسے دنیا ہی تہانوں دل دے آئینے دل دیاں اکھاں نال دیدے مولا دی نعمت نصیب ہوئے گی تے آخرت کھلیاں اکھاں نال دیدار الہی تہانوں حاصل ہوئے گا۔ تے جنہاں نوں اتھے دل دے آئینے دیدے مولا حاصل نہیں، آخرت وچ بھی انہاں نوں دیدار الہی نہیں ہونا، جیسا کہ سنے رب نے قرآن چ دسیا دنیا چ انے آخرت وچ بھی انے ہون گے، لیکن دیدے مولا دی نعمت انسان نوں قرآن چ دسیا پیرو پیشوا دی اور اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نال ہی ہونی، پیرو پیشوا دی مدد نال ہی انسان باطن چ دی روح کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی حاضرہ شرف حاصل کر سکتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نال ہی اللہ دی بارگاہ جا کے دے مولا دی نعمت حاصل کر سکتی ہے۔ اور اسے مقصد واسطے سونے رب نے انسان نو پیدا کیتا، اللہ رب العزت دا دیدار دل دے آئینے دل دیاں اکھاں نال بے جہت کرے گا، پھر ہی اینوں ایمان حقیقی، عرفان حقیقی
حق الیقین فنا فی اللہ بقا باللہ اور فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال حاصل ہوئے گا. اور یہ نعمت ادو ہی حاصل ہون گی جدو انسان نفس شیطان دنیا دے پجاریاں تو خلقی اسباب و ارباب تو ماسوا اللہ تو اور اپنے وجود چوں نکل کے شیطانی پروگراموں چھڈ کے قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کرے گا اور دوام قلبی ذکر و حضور دے ذریعے اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی مسرور ریاض تو مجاہدات کرے گا، جیسا کہ سونے رب نے قرآن چ دسیا. سونے رب نے فرمایا کہ جو ساڑی راج پھر ریاض تو مجاہدہ کر دے اسی پر رستہ ضرور دکھاواں گے. جڑے میرے دیدار دے طالب آ تے میں انہوں اپنا دیدار ضرور کراواں گا، تے جنہاں میرے دیدار دا انکار کیتا وہ خسارے چ ہے، وہ صراط مستقیم تو ہٹ گئے، کیونکہ سیدھا رستہ وہ اللہ تک جاندا ہے. جیسا سونے رب نے قرآن چ فرمایا وعلی اللہ قصد السبیل، سیدھا رستہ اور اللہ دی بارگاہ تک پہنچدا ہے. اور سونے رب نے قرآن چ دسیا وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ کہ تہاڈی آخری منزل جڑی وہ تہاڈا رب ہے. اللہ دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت ہے، رسائی جڑی آ یہ روح دی، کیونکہ جسم جو ٹائم سپیس کسے سے گل ماضی حال و مستقبل دا کہندی ہے اندر دے نوری لطائف روح انہاں گلاں تو آزاد ہے. باطن چاہنے واحد ہے، اپنے ارادے دی قوت نہ انسان نور عشق الہی دی قوت نہ اللہ بارگاہ تک جا سکتا ہے. جیسا کلندر لاہور اقبال فرماندے ہیں عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں. علامہ اقبال فرماندے ہیں کہ عشق دی قوت نہیں مینوں نور ظلمت دے 70,000 پردیاں تو گزار کے اللہ دی بارگاہ تک پہنچاتا. اور علامہ اقبال فرماندے عجب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام. لیکن جیڑا سچا پیغام و پروگرام دندا ہے یہ لوگ وہ خلاف ہو جاندے نے، انہوں کفر دے فتوے لاؤندے رہے. جننے بھی سچے اللہ والے ہوئے نے اکثر یہ نا تکلیفاں مصیبتاں تو گزرے، کفر دے فتوے لائے، جیسے کہ علامہ اقبال دے بھی کفر دے فتوے لائے. علامہ اقبال فرماندے ہیں کہ تو میری نظر میں کافر میں تیری نظر میں کافر، تیرا دین نفس شماری میرا دین نفس شناسی. اقبال فرماندہ ٹھیک ہے تمہیں جو مرضی کافر کہی جا پر تیرا میرا فرق ہے. جیسا کہ اقبال فرماندے نے کہ الفاظ و معانی میں توافت نہیں لے کر ملا کی اذا اور مجاہد کی اذا اور پرواز ہے دونوں کی مگر ایک ہی جہاں میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور ہے. وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کرگس ہو میں اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ رسم و شاہ بازی. اقبال فرماندہ ہے جنہوں کو تو پڑھ کے آیا میں انہوں نے قریب تو دیکھیا، جویں کہ علامہ اقبال فرماندے ہیں اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک، نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ. گلا تو گونڈ دیا اہل مدرسہ نے تیرا کہاں سے آئے گی صدا لا الہ الا اللہ. کہ دید مولا نہیں گلا تو کتنا کر سکنا، تو رہا ہی نہیں انہوں لوگوں کو، رہا ہی انہوں جڑے دیدار الہی دا انکار کر دے. جنہوں نے نعمت حاصل نہ انہوں دے وڈیریاں نوں. اس واسطے سچے اللہ والے کیونکہ ہن نبی دا ہونا کوئی ساڈے پیارے نبی آخری نبی آپ دے سچے غلام زندہ دل علماء و مشائخ اللہ دے اس پیغام نوں دے اتنے عمل کر دے اور دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤں دے اللہ دے حکم دے مطابق. اس واسطے سچے اللہ والے نوں چاہیے زندہ دل علماء و مشائخ نوں چاہیے لوکاں دی مخالفتاں تکلیفاں دی کدے پرواہ نہ کرے. انشاءاللہ اللہ دی مدد آئے گی اور آندی ہے. میرے بے شمار ذاتی تجربات ہے سارے معاملے تے سارے اللہ والیاں اللہ پاک سچیاں نال ہے. اس واسطے اللہ سونے قرآن دسیا سچیاں نال ہو جو کون مع الصادقین. ہمیشہ سچائی فتح پاؤندے ہر میدان آخری فتح سچیاں دی ہوندی ہے. جھوٹیاں دی نصیباں ذلت اور رسوائی ہے اس دنیا وچ بھی قبر وچ بھی آخرت وچ بھی. اس واسطے انسان نو چاہیے اللہ دے پیغام جڑا بھیجیا ساڈے تک جہدے بارے کلندر لاہور اقبال فرماندے قلم میں سوچ نہیں روح میں احساس نہیں کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. تو سانو چاہیے اللہ نے جڑا پیغام پروگرام ساڈے تک بھیجیا اور اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے اس پیغام نو جڑے اللہ کو آپ لے کے آئے نے اللہ دے پیغام ساڈے تک پہنچایا. ساڈی ذمہ داری ہے تے عمل کری دے روح دے مطابق. لیکن عمل تاں ہی ہو جدو انسان اپنے نفس نو مزکی کرے گا قلب نو پاک کرے گا. جب تک نفس دے اندروں خواہشات نفسانی نو لا دی تلوار نہ ذبح نہیں کردا اور نفس نو مزکی نہیں کردا تزکیہ نہیں کردا کدے بھی یہ قلب صاف نہیں ہو سکتا.
ایسے واسطے کلندر لاہور اقبال نے فرمایا کہ دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، ورنہ شیطان کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض، ازاری مسئلہ نہ نفس نہیں مرتا۔ ہاں جی، تو دل پاک ہوئے گا تو روح جسم جو قلب جو آزاد ہو گئے، باطن سیر و پرواز کردیا ہوا لوح محفوظ کا مطالعہ کرے گی، عالم برزخ، عالم مثال، عالم ناسوت، عالم ملکوت، عالم جبروت، عالم لاہوت دیا سیرا کرے گی، اور روح حقیقت صلوات تک رسائی کرے گی، حاصل سیر قدمی کرے گی، اور اس کو کسا نظری ہے یہ نعمت انسان نو ملنی ہے تو پیر و پیشوا دی مدد نہ انہوں کو نوری توحیدی کنیکشن حاصل کرنا، اپنے پیر و مرشد کو اپنے اندر نوری جاگ الف اللہ چمبے دی بوٹی لوڑنا، تاکہ انسان جڑا اور اللہ دے پیارے حبیب دی روحانی مدد نال ہی انسان نو دے مولا دی نعمت حاصل ہونی، اور کوئی ذریعہ نہیں، یہی اللہ دی سنت ہے، یہی اللہ دا طریقہ قرآن چ دسیا سنے رب نے، تمام اللہ والے اسی طریقے تے عمل کر کے ہی اللہ دی بارگاہ تو گنا رسائی حاصل کیتی ہے۔ تو ساڈے کوئی سارے قرآن پاک دے اندر اللہ پاک نے نبیاں دیاں مثالاں دتیاں، تاریخ دے وچ اللہ والے دیاں حالات زندگی ساڈے کو موجود ہے کہ سارے انہاں مشکلات تو گزرے ہیں، لیکن اللہ دا پیغام لوکاں تک پہنچاؤندے رہے ہیں، لیکن انسان اللہ دے پیغام تے عمل ہی ادوں کر سکتا جدوں انسان ماسوا اللہ تو کل ہی منہ موڑ لے گا، دنیا تو کل ہی منہ موڑ لے گا، سب کچھ اپنے پیر پیشوا دیتے ہیں اتنے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ سنوں تے قربان کرے گا، ساری زندگی اللہ دی مہمانی جو گزارے گا، سر تو پیروں تک مرضی مولا، ارادہ الہی، فعل الہی، تقدیر مولا بن جائے گا، ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت مائیت اور حضور چ گزارے گا، اپنے اور دوجے معاملات کو اللہ سنوں سپرد کر کے خود سپردگی دی بادشاہت حاصل کرے گا، مردہ بن کے پھر پیشوا دے اگے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے اگے اللہ سنوں دے اگے حاضر رہے گا، پھر ہی انہوں کمال حاصل ہوئے گا جدوں تمام شیطانی منشوراں تو منہ موڑ کے قرآن و سنت نو مضبوطی نہ پڑے گا، وہ روح دے مطابق تے عمل کرے گا، اور سب تو الگ ہو کے ریاض تو مجاہدہ کر کے اپنی روح قوت پرواز پیدا کرے گا۔ ایسے واسطے کلندر لاہور اقبال نے فرمایا سے عاشقی میں رسم لگا، سب سے بیٹھنا بتخانہ بھی، حرم بھی، کلیسا بھی چھوڑ دے۔ تے حضور بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ فرما لے چل بولیا اتنے چلیے جتھے سارے انے، نہ کوئی ساری ذات پچھانے تے نہ کوئی سانو منے، سچے اللہ والے اسے واسطے غافلاں لوگوں تو دور ہو کے محنت کرتے ہیں اور اللہ کی دعوت دندے ہیں، قرآن و سنت دعوت دندے ہیں، تاکہ تے عمل کر کے انسان اپنا مقصد حیاتی دے مولا دی نعمت حاصل کر سکے۔ اس واسطے انہاں لوگوں کے جٹراؤن تو انہاں دی مخالفت کرنے دی سچے اللہ والے کدے کوئی پرواہ نہیں کرتے، وہ پھر بھی انہاں دا بھلا ہی کرتے ہیں۔ جویں مثل مشہور ہے کہ کر پلا ہو پلا انت پلے دے پلا، سچا پلا یہی ہے کہ انسان اللہ رسول دے پروگرام تے عمل کرے، آتی اللہ آتی رسول چ فنا اختیار کرے، اور دے مولا دی نعمت حاصل کرنے واسطے جد و جہد کرے۔ تے اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کامل معجز مسکین بے سہارا انسان ہے، سوائے پیرو پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے، اور تیری سونی پاک ذات دے ساڑا کوئی سارا نہیں، سانو دنیا قبر اور آخرت سارا عطا فرمائیں، اپنے دائمی دیدار دی نعمت عظمہ دولت کبرا عطا فرمائیں، اپنے فضل و توفیق دا کمال عطا فرمائیں اللہ، بس باقی سب حوث وما علینا الا البلاغ المبین۔